آئیے بچوں بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ آیت نمبر 11 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ بچوں اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی حفاظت کی بابت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کی حفاظت فرما رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول سچا ثابت ہوا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی، نہ اس میں کچھ ایڈ کیا جا سکا ہے اور نہ ہی اس میں سے کچھ نکالا جا سکا ہے۔ بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے بھی چند کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے۔ اب جو صحیفے نازل ہوئے وہ تو ہم تک پہنچے ہی نہیں، لیکن چند بڑی کتابیں ہیں جس میں تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اسی طرح قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابیں تحریف و تبدیل کا شکار ہو گئیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نکال دیا گیا اور خواہشات نفس سے لوگوں نے اپنی باتوں کو ایڈ کر دیا گیا۔ اس کی اپنی لغت بھی برقرار نہیں رہی، اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کر دیا گیا، تو اس کی جو اپنی جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی کتابیں وہ ختم ہو گئیں۔ جبکہ قرآن مجید کا ذکر کیا جائے تو قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ زندہ زبان ہے، یعنی عربی زبان بہت سارے بڑے بڑے ممالک میں بولی جاتی ہے اور فصیح و بلیغ زبان ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اس لیے یہ آج تک محفوظ ہے۔ پھر قرآن مجید کی جمع اور تدوین کی بات کی جائے تو اس کا جو سلسلہ ہے وہی اتنا شاندار ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ قرآن مجید نازل ہوتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی سے کہہ کر اس کو لکھواتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربوں کا حافظہ بہت سٹرونگ تھا، عربوں نے اس قرآن مجید کو اپنے سینوں اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا، اس کے حافظ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے پاس لکھنے کی چیزیں تھیں اس پر انہوں نے قرآن مجید کو لکھا اور اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ مسجد نبوی میں ایک مقام تھا جہاں پر وہ جو صحیفے تھے، جو اوراق تھے، وہ حفاظت کے ساتھ وہاں پڑے ہوئے تھے۔ پھر جب دور صدیقی کی بات آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو جنگ ہوئی تھی اس کے موقع پر قرآن مجید کو ایک کتاب میں مدون کرنے کی ضرورت محسوس کی اور اس وقت قرآن مجید کو ایک کتابی شکل دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی کتاب قرآن مجید جو مصحف تھا اس کی مختلف نقول تیار کرا کے مختلف سلطنتوں میں بھیج دی گئی، اور آج تک یہ قرآن ہم تک اسی طرح چلا آ رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، جبکہ دیگر کسی کتاب کو یہ اہمیت حاصل نہیں کہ کوئی شخص اس پوری کتاب کا حافظ ہو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اس کی حفاظت فرمائی، اور قیامت تک یہ کتاب اسی طرح محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔